تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، وہ کہنے لگے کہ اے فرشتوں بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ مرسل کہتے ہیں چھوڑے ہوئے، یعنی اللہ کے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا فرشتے، پیغمبر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا۔ کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر، یعنی کنکر مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مجرم قوم، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ بولے آزم۔ تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں؟ بحث کر رہے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بحث کو کیا کر، چھوڑ دے۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ نحن اعلم بمن فیھا، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے، کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے، یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا اللہ جانتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب وہ فرشتے یعنی کنکر مار رہے ہیں، اور یہ نشان زدہ کنکر ہیں، یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کنکر فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ ہے۔ تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے ہیں، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ تو جب ہمارے یہ فرشتادہ، ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو، جب پہنچے حضرت لوط کے پاس سیئ بہم، وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے وضاق بہم ذرعن، ان کا دل بڑا تنگ ہوا۔ وقال ھذا یوم عصیب، انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے، لوگوں کو جا کے بتا دیا، مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ شہر والوں جب جمع ہو گئے نا، ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا، کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو۔ جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مجھے ذلیل مت کرو۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وازواجہ امہاتہم، حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں۔ تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔
تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں؟ اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو؟ آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی رغبت۔ یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت، بولو بھائی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجح ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی باتیں مت بناؤ، ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو، تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا، کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ قال لو ان لی بکم قوتا، انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ یہاں ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لوط پر، وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی، لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے، جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں، وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی، تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ تو بنائے طب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے، وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل تورات میں ہے۔ قال لو ان لی بکم، لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ضیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی، اس کا تصور کیجئے، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلعہ جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا۔ جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے، لوط علیہ پہلے نہیں بتایا، اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو، جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم انسان نہیں ہیں، ہم رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم تک تو پہنچنا دور کی بات، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، ان فرشتوں نے کہا اے لوط گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں۔ بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم، بہت طاقتور، یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے، پیچھے توجہ نہ کرے، پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے، الا امرأتک، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی یہی رہے گی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں، رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں۔